اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دینار سونے کا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولہ، اور زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کی جا سکتی ہے، اور سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے چاندی کے حوالے سے چاندی پر زکوٰۃ کتنی ہونی چاہیے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ یہ صحیح بخاری میں روایت آئی ہے، اور 5 اوقیہ کا وزن موجودہ حساب سے 52.5 تولہ ہے۔ تو اگر چاندی کے حساب سے دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، یا اگر سونے کے حساب سے دیکھا جائے تو 7.5 تولہ سونے کی قیمت۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ابو داؤد میں آئی ہے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے؟ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ دھات کے سکے یا کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہے، لہٰذا رائج الوقت کرنسی کا نصاب 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہوگا، جس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ حضرت ابو عمر بن حماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ تو فقط چمڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور شہد پر بھی زکوٰۃ ہوگی اور وہ عشر کہلائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے عشر لیا، اور صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائیں یا زمین تر و تازہ ہو، اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے،
اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ نسائی میں ایک روایت آئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق تقریباً 20 من یا 725 کلو گرام تک نہ ہو جائیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ذاتی استعمال کی اشیاء پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ذاتی مکان یا مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ یا ذاتی استعمال کی اشیاء مثلاً کار، فرنیچر، فریج، مویشی خواہ کتنی ہی قیمت کے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ ادا کس کو کی جائے گی؟ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے 8 مصارف آئے ہیں۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ بے شک صدقات یا زکوٰۃ مساکین، فقراء، عاملین زکوٰۃ، مقروض، تألیف قلب کے لیے، گردنیں آزاد کرانے میں، مسافر اور فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں خرچ ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری بھی ہے اور کس کس کو دینی چاہیے۔ اور اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی سزا کیا ہے تو وہ بھی بہت سخت ہے، کچھ ذکر اس حوالے سے بھی ہوگا۔ معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھیں اور وہ جانوروں کی طرح تھوہر، کانٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ بنا کر ان پر مسلط کیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا، انا مالو کا، انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ قرآن پاک میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ یا صدقات ادا نہ کرنے والوں کے حوالے سے سورۃ نون میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا، اس کے پاس ایک باغ تھا اور وہ باغ کی پیداوار سے اپنے گھر اور کھیتی باڑی کے اخراجات نکال کر باقی پیداوار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے مال میں بڑی برکت ڈال رکھی تھی۔ وہ آدمی جب فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے باہم مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف تھا، اتنی زیادہ رقم غریبوں اور مسکینوں میں مفت تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ آئندہ اگر ہم یہ سارا مال دولت اپنے ہی پاس رکھیں تو بہت جلد امیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب پھل پک گیا اور فصل کاٹنے کا موقع آیا تو انہوں نے رات کے وقت
آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم صبح اندھیرے اندھیرے میں باغ میں پہنچ جائیں گے اور کسی دوسرے کو خبر نہیں ہونے دیں گے تاکہ کوئی سائل اور محتاج نہ آنے پائے۔ حسب پروگرام جب وہ پچھلی رات چپکے سے گھر سے نکلے، جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ لہلاتا ہوا سرسبز اور شاداب پھلا پھولا باغ جل کر خاک ہو چکا ہے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، لیکن جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو یقین آ گیا کہ یہ ہمارا ہی باغ تھا۔ تب اپنے جرم کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور پھر ان الفاظ میں اعتراف کیا، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے کہ ہائے افسوس، ہم واقعی سرکش تھے۔ تو اس واقعہ میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت موجود ہے کہ مال کی لالچ، بخل، خود غرضی، سنگ دلی ایسے جرائم ہیں کہ جو انسان کو گناہوں کی دلدل میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس کا بھی بہت فائدہ ہے اور صدقہ خیرات کا بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک واقعہ پیش نظر ہے۔ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سخت بھوکا ہوں، کھانا کھلائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اپنے تمام گھروں میں آدمی بھیجا۔ ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ آج تو ہمارے اپنے لیے بھی کچھ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کون شخص آج کی رات اس آدمی کو اپنا مہمان بناتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ چنانچہ انہیں اپنے گھر لے گئے، جا کر بیوی کو بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، لہٰذا ہمیں خود کھانے کو ملے یا نہ ملے انہیں ضرور دینا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے کچھ ٹکڑے رکھے ہیں اور تو کچھ نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچوں کو کسی نہ کسی طرح بہانے سے سلا دو، اور ہم دونوں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو تم کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، میں ویسے ہی پاس بیٹھا رہوں گا اور مہمان سیر ہو کر کھانا کھا لے گا۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی کے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں اور ہنسے ہیں، اور آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے مال میں سے صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے۔ کچھ روایات سنا کر گفتگو کا سلسلہ ختم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ قیامت کے دن مومن پر صدقہ سایہ بن جائے گا۔ صدقہ کرنے میں جلدی کرو کہ مصائب صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صدقہ قیامت کے دن جہنم سے ڈھال ہوگا۔ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ پھر ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز ریشم پہنائے گا۔ جو شخص کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا۔ جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عمدہ شراب پلائے گا۔ اور یہ روایت بھی آتی ہے طبرانی میں کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو رات بھر پیٹ بھر کر سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا، حالانکہ اسے اس بات کی خبر تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔